فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص، جو کہ مقتل حسین ہے، اس کی جلد نمبر اول بیان ہو رہی ہے۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ریکارڈنگز میں ہم نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کی روانگی سے متعلق مزید اس کو آگے بڑھائیں گے اس ریکارڈنگ میں۔ صفحہ نمبر 101، عنوان ہے امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں۔ دوسرے دن سب کے سب عبداللہ بن زبیر کی تلاش میں لگ گئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کے وقت ولید ملعون نے کچھ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یہ 28 رجب کا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا، صبح ہونے دو، تم لوگ بھی کچھ سوچ لو اور میں بھی سوچتا ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ اس شب امام حسین علیہ السلام سے دستبردار ہو گئے اور اصرار نہیں کیا۔ اور یہ روایت مقتل ابی مخنف طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 338، شیخ مفید الارشاد صفحہ نمبر 201 پر۔ ابو سعید مخبری کا بیان ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو مسجد میں وارد ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ یزید بن مفرخ حمیری کے اشعار کو پڑھ رہے تھے۔ میں سفیدہ سحری میں حشرت الارض سے نہیں ڈرتا، نہ ہی متغیر ہوتا ہوں اور نہ ہی اپنی مدد کے لیے یزید ملعون کو پکاروں گا۔ سختیوں کے دنوں میں خوف نہیں کھاتا، جبکہ موت میری کمین میں ہے، مجھے شکار کرے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے جب یہ اشعار سنے تو اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم ان اشعار کے پیچھے کوئی ارادہ چھپا ہوا ہے۔ ابھی 2 دن نہ گزرے تھے کہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ کا سفر اختیار کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام کا نانا کی قبر پر اللہ سے فریاد، صفحہ نمبر 102۔ اے اللہ، یہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں، اور جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے آگاہ ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام، اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے میرے لیے وہ پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا اور خوشنودی ہو۔ اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182، مقتل عوامل صفحہ نمبر 54، معالی سبتین جلد نمبر 1، المفتو جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 18، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 88، بحار الانوار جلد نمبر 44 پر ہے۔ صفحہ نمبر 102، عنوان امام حسین علیہ السلام کا ماں اور بھائی کو سلام آخر۔ آپ علیہ السلام دولت سرا واپس تشریف لائے اور اپنے خاندان کو جمع کر کے فرمانے لگے، اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ میں مدینہ کو چھوڑ دوں۔ ترک وطن کا فیصلہ کرنے کے بعد روضہ امام حسن علیہ السلام اور مزار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر تشریف لے گئے، بھائی سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی پاک والدہ کی قبر مبارک سے لپٹ کر بہت روئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مزار شدت غم سے ہلنے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ماں میرا سلام ہو، آپ کا حسین آپ سے الوداع کرنے آیا ہے۔ ماں، آپ کی حسین کی آخری زیارت ہے۔ جناب سیدہ علیہ السلام کا جواب آیا، ماں کے مظلوم بیٹے، شہید بیٹے اور مسافر بیٹے، ماں کا تجھ پر سلام ہو۔ میر انیس لکھتے ہیں، تربت میں جو کی میں نے بہت گیری اوزاری، گھبرا کے علی آئے نجف سے کئی باری،
کہتے تھے اے احمد مختار کی پیاری، تم بس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا۔ صفحہ نمبر 103۔ عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کی الوداعی ملاقاتیں۔ امام حسین علیہ السلام سے مکہ کی طرف سفر سے پہلے بعض افراد نے ملاقاتیں کی۔ مقتل شیخ الرئیس میں ان ملاقاتوں کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ ملاقات کرنے والے یہ افراد جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1، بی بی ام ہانی بنت ابی طالب، بی بی ام سلمہ، عبداللہ بن عمر، جناب عبداللہ بن جعفر، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جناب محمد حنفیہ۔ یہ ملاقاتیں زیادہ تر مدینے میں ہوئیں۔ جناب حنفیہ اور جناب عبداللہ بن جعفر سے دوسری مرتبہ مکہ میں بھی ملاقات ہوئی۔ صفحہ نمبر 104۔ عنوان ہے ام ہانی بنت ابی طالب سے ملاقات۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلنے لگے تو بنی عبد المطلب کی خواتین نوحہ کے لیے جمع ہو گئیں۔ امام عالی مقام علیہ السلام درمیان میں تشریف لائے اور صبر کی تلقین فرمائی تو خواتین نے کہا، اگر ابھی ہم نوحہ خوانی اور گریہ وزاری نہیں کریں گے تو کب کریں؟ خلاصہ یہ کہ یہ خواتین ام ہانی سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، آپ بیٹھی ہوئی ہیں جبکہ امام حسین علیہ السلام اہل و عیال کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ام ہانی سلام اللہ علیہا فوراً امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یہ کہہ کر گریہ وزاری کا آغاز کیا، میں نے سنا ہے کہ بیواؤں کی خبرگیری اور کفالت کرنے والا مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان جو کچھ مقدر ہے وہی ہوگا۔ صفحہ نمبر 104۔ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات۔ ام سلمہ سلام اللہ علیہا جب امام حسین علیہ السلام کے ارادے سے مطلع ہوئیں تو امام علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور فرمایا، میرے فرزند عراق جانے سے گھبرانا نہیں، میں نے آپ کے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میرا بیٹا حسین عراق میں کربلا نامی سرزمین میں شہید ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اماں جان خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرا قاتل کون ہے اور میرے ساتھ کون کون شہید ہوں گے۔ اماں جان خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں ضرور مارا جاؤں گا اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں، اور خدا کی قسم میں اس دن کو جانتا ہوں جس دن مجھے قتل کیا جائے گا، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے کون مارے گا، اور میں اس جگہ کو جانتا ہوں جہاں میں دفن ہوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ میرے اہل و عیال، میرے رشتہ داروں اور میرے اصحاب میں سے کون مارا جائے گا۔ بس امام علیہ السلام نے کربلا کی طرف اشارہ کیا، زمین نشیبی صورت میں ہو گئی، قتل گاہ، مدفن اور اپنے لشکر کی جگہ، یہ سب مقامات امام علیہ السلام نے تمام حاضرین کو دکھائے۔ بی بی ام سلمہ نے سخت گریہ کیا اور کہا، جو کچھ خدا چاہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ماں، خدائے بزرگ و برتر مجھے ناحق اور مظلومیت میں قتل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، میری اہل بیت، میری حرمت اور میرے بچوں کو مقتول، مظلوم، اسیر، زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس حال میں مدد مانگتے ہوئے کہ وہ کوئی مددگار نہیں پاتے۔ پھر بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کی دی ہوئی اس شیشی کا حوالہ دیا جس میں خاک کربلا تھی۔ امام علیہ السلام نے دست مبارک کربلا کی طرف بڑھایا، خاک اٹھائی اور ایک شیشی میں ڈال کر ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو دیا، فرمایا، یہ شیشی میرے نانا بزرگوار کی دی ہوئی شیشی کے ساتھ رکھ دیں، جب بھی یہ خون میں تبدیل ہو جائے جان لینا کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 331 پر موجود ہے۔ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے عاشورہ محرم 61 ہجری کو جب خاک کو خون میں تبدیل دیکھا تو سمجھ گئیں، بہت زیادہ گریہ کیا اور اہل مدینہ کو باخبر کیا۔ صفحہ نمبر 105۔ امام حسین علیہ السلام کی جناب ام سلمہ کو وصیت۔ غیبت الطوسی میں جناب فضیل بن یسیار سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے فرمایا، جب امام حسین علیہ السلام عازم عراق ہوئے تو آپ نے اپنی وصیت و کتب وغیرہ زوجہ پیغمبر بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کی اور ان سے فرمایا، جب آپ کے پاس میرے بیٹے آئیں تو یہ تمام اشیاء ان کے حوالے کر دینا۔
جب میدان کربلا میں امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو امام علی بن حسین واپس مدینہ تشریف لائے تو بیوی ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے وہ تمام چیزیں آپ کے حوالے کر دی تھیں، اور یہ روایت غیبت طوسی صفحہ نمبر 195، بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 18۔ الکافی میں جناب حمران سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مختوم یعنی وصیت نامہ بی بی ام سلمہ کے حوالے کیا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جناب رسول اللہ کا وقت رحلت قریب آیا تو آپ نے اپنے علم اور اسلحے کا وارث امام علیہ السلام کو بنایا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ کے اس ورثے کے وارث امام حسن علیہ السلام اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ میراث پائی۔ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب رسول اللہ کا وقت رحلت قریب آیا تو آپ نے اپنے علم اور اسلحے کا وارث امام علی علیہ السلام کو بنایا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ کے اس ورثے کے وارث امام حسن ہوئے۔ ان کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ میراث پائی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ تمام اشیاء ام سلمہ کے حوالے کی۔ بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کی میراث ان سے واپس لے لی تھی۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا، رسول اللہ کا وصیت نامہ اور اسلحہ پھر آپ کے والد بزرگوار کے پاس آ گیا اور ان کی شہادت کے بعد آپ کے پاس آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اب وہ تمام اشیاء میرے پاس موجود ہیں۔ اور یہ روایت الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235 اور 236، بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 207، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189، کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338، روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 231، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140 پر موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 106، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی ملاقات۔ علامہ بہرانی لکھتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام عراق جانے کے لیے تیار ہوئے تو جناب جابر بن عبداللہ الانصاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور حضرت کے 2 نواسوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، کامیاب رہے، وہ آگاہ تھے، آپ بھی ایسا ہی کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جابر، میرے بھائی امام حسن علیہ السلام نے وہ کام خدا اور رسول کے حکم کے مطابق انجام دیا اور میں بھی خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور میرے بھائی کی میرے اس عمل پر تصدیق اور گواہی دیکھیں؟ جابر نے عرض کی، جی ہاں۔ بس امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی، جناب جابر نے دیکھا کہ آسمانی دروازے کھل گئے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، امام حسن، حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار علیہ السلام آسمان سے اترے اور زمین پر آ گئے۔ جناب جابر کہتے ہیں، میں دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر، کیا میں نے تمہیں حسین سے پہلے حسن کے بارے میں بتایا نہیں تھا کہ مومن نہیں ہو وہ، اگر یہ کہ ائمہ کے سامنے تسلیم رہو اور ان پر اعتراض نہیں کرو؟ پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا پسند کرتے ہو کہ حاکم شام میرے فرزند حسین اور اس کے قاتل یزید ملعون کے مقامات دیکھو؟ عرض کیا، جی رسول اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر پاؤں سے ٹھوکر ماری، زمین شگافتہ ہوئی، ایک سمندر ظاہر ہوا، پھر سمندر شگافتہ ہوا اور زمین ظاہر ہوئی، دوبارہ ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ اسی طرح سے 7 زمین اور 7 سمندر شگافتہ ہوئے۔ ان کے نیچے آگ دیکھی کہ ولید بن مغیرہ ملعون، ابو جہل ملعون، یزید ملعون اور اس کا سرپرست اس آگ کے اندر سرکش شیاطین کے ساتھ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے تھے، اور یہ سب بدترین جگہ اور شدید ترین عذاب میں گرفتار تھے۔ اس وقت پیغمبر اکرم نے فرمایا، سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، بہشت کو آسمانوں کی انتہائی بلندی پر دیکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے فریاد بلند کی، اے میرے فرزند حسین، میرے ساتھ ملحق ہو جاؤ۔
حسین علیہ السلام ان کے ساتھ ملحق ہو گئے اور اوپر چلے گئے، اور میں نے دیکھا کہ جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچ گئے۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ جنت میں پکڑ لیا اور فرمایا، جابر، یہ حسین میرے فرزند اور یہاں میرے ساتھ ہیں، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم رہو اور بالکل شک نہیں کرو تاکہ مومن رہو۔ اور یہ روایت ہے مدینۃ المجائز صفحہ نمبر 234، نفس المحموم صفحہ نمبر 72، شاہکار آفرینش صفحہ نمبر 80 اور 84، الساقب فی المناقب صفحہ نمبر 322، معالی سبتین جلد نمبر 1 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 108، عنوان ہے جناب محمد حنفیہ کی ملاقات۔ محمد حنفیہ کو جب اس سفر کی اطلاع ملی تو اپنے بھائی حسین کے پاس آئے اور فرمایا، بھائی جان، آپ میرے لیے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں اپنی نصیحت اور خیر خواہی کا ذخیرہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے تک پہنچانا بہتر نہیں سمجھتا۔ آپ یزید ملعون کی بیعت نہ کیجیے اور کسی دور دراز علاقے میں جا کر پناہ گزین ہو جائیں، پھر اپنے نمائندوں کو لوگوں کے پاس بھیج کر اپنی طرف دعوت دیجیے۔ اب اگر ان لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی تو اس پر آپ خدا کی حمد و ثنا کیجیے، اور اگر لوگ آپ کے علاوہ کسی اور کی بیعت کر لیتے ہیں تو اسے نہ آپ کے دین میں کمی آئے گی نہ عقل میں، اس سے نہ آپ کی مروت میں کوئی کمی آئے گی اور نہ فضل و بخشش میں۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ ان شہروں میں سے کسی ایک شہر میں چلے جائیں اور کچھ لوگ وہاں آ کر آپ سے ملیں، پھر آپس میں اختلاف کرنے لگیں، کچھ گروہ آپ کے ساتھ ہو جائیں اور کچھ آپ کے مخالف، اس طرح جنگ کا شعلہ بھڑک اٹھے اور آپ سب سے پہلے نیزوں کی باڑ میں آ جائیں۔ اس صورت میں وہ ذات جو ذاتی طور پر اور اپنے آباء و اجداد کی طرف سے اس امت کی باوقار ترین فرد ہیں، اس کا خون ضائع ہوگا اور ان کے اہل بیت غمزدہ ہوں گے۔ یہ روایت انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 321، تاریخ کامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 532، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 316، روضۃ الوائزین صفحہ نمبر 190، اعلام الورا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435 پر موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، بھائی میں جا رہا ہوں، صفحہ نمبر 109۔ امام علیہ السلام کا جناب محمد حنفیہ کو جواب، اے میرے بھائی، آپ جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں بیعت سے بچنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں، تو جان لیں کہ اگر اس وسیع اور عریض دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ نہ رہے تب بھی میں ہرگز یزید ملعون کی بیعت نہیں کروں گا۔ جناب محمد حنفیہ کے آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے بھائی، خداوند متعال اس خیر خواہی اور ہمدردی کے عوض آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، لیکن میں نے مکہ کی سمت روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے بھائی، بھتیجے اور پیروکاروں میں سے چند افراد اس سفر کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ افراد مجھ سے متفق ہیں اور ان کے اہداف اور مقاصد بھی وہی ہیں جو میرے پیش نظر ہیں۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مدینے میں میری آنکھ بند کر رہیں اور کوئی اہم بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے، یعنی میری غیر موجودگی میں یہاں بنی امیہ کے کارندوں کی آمد و رفت اور حرکات پر نظر رکھیں اور اس سلسلے میں ضروری اطلاعات مجھے فراہم کرتے رہیں۔ یہ روایت انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 321، تاریخ کامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 532، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34، بہار الانوار جلد نمبر 44 میں بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر 109، عنوان ہے جناب محمد حنفیہ کو وصیت۔ یہ وہ وصیت ہے جو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اپنے بھائی محمد المعروف ابن حنفیہ کے نام تھی۔ حسین علیہ السلام گواہی دیتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے جو تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ حق اللہ کی جانب سے حق کے ساتھ آئے اور کہ قیامت کی گھڑی آنے کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ان کو زندہ اٹھائے گا جو قبور میں ہیں۔ اور میں حسین علیہ السلام شر کے لیے یا تباہی کے لیے نہیں نکلا، نہ ہی فساد کرنے اور نہ ہی ظلم کرنے،
میں بس اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی طلب میں نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اچھائی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں اور اپنے نانا اور اپنے والد امیر المومنین کی سیرت پر چلوں۔ تو جو مجھے قبول کرے حق کے قبول سے تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ حق کا، اور جس نے مجھے اس پر رد کر دیا تو میں صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ میرے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے حق کے ساتھ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور یہ میری وصیت ہے تمہیں اے میرے بھائی، میری توفیق بس اللہ سے ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے اور اس کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے خط کو تہہ کیا اور اس پر اپنی مہر لگائی اور اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے سپرد کیا۔ پھر ان کو الوداع کیا اور رات کے بیچ میں روانہ ہو گئے۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 330، امالیہ سبطین جلد نمبر 1، نفس المحموم الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 21، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 89، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 110، جناب محمد حنفیہ کے رکنے کی وجہ۔ امام حسین علیہ السلام نے خود جناب محمد حنفیہ کو مدینہ رکنے کا حکم دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ نہیں آ سکتے، آپ پر لازم ہے کہ مدینے میں ہی رکیں تاکہ میری طرف سے مدینے پر نظر رکھیں، اگرچہ مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اور یہ ہے روایت مقتل مکرم صفحہ نمبر 121 پر۔ یہی بات شیخ مفید نے بھی بیان فرمائی ہے۔ ظاہراً یہ وجہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں مفلوج ہو چکے تھے، اس وجہ سے بھی اپنے بھائی کی مدد کے لیے نہیں جا سکے تھے۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ ان کا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ ابن نما ہلی اپنی کتاب اخذ الآثار میں لکھتے ہیں کہ ان کی وہ آنکھ زخمی تھی جس سے دیکھتے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ صفحہ نمبر 111، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جناب عبداللہ سے اجازت لینا۔ مدینے سے روانگی کے وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا بحکم امام علیہ السلام اپنے شوہر سے اجازت طلب کرنے تشریف لائیں۔ جناب عبداللہ نے فرمایا جس وقت ہمارا عقد ہوا تھا تو امیر المومنین علیہ السلام نے علیحدہ بلا کر فرمایا تھا جب میرا مظلوم بیٹا حسین مدینہ چھوڑے تو میری بیٹی کو ساتھ جانے کی اجازت دینا۔ یہ اجازت حق مہر میں شامل ہے اور میں نے یہ قبول کیا تھا۔ صفحہ نمبر 111، عنوان سامان سفر۔ صاحب بیت الاحزان مدینے سے مدینے تک مقتل حسین اور دیگر کتب مقتل میں درج ہے کہ جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو اس میں 250 گھوڑے تھے اور تقریباً 250 ناقے تھے۔ 70 ناقوں پر خیمے، پردے، تنابیں اور خیموں سے متعلق سامان لدا ہوا تھا۔ 40 ناقوں پر برتن اور دیگر گھریلو سامان تھا۔ 30 ناقوں پر پانی کی مشکیں، 12 ناقوں پر لباس وغیرہ اور 50 ناقوں پر مخدرات العصمت بیویوں کے استعمال کی چیزیں تھیں۔ امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مرتجس پر سوار ہوئے۔ اسی طرح رسول اللہ کی شمشیر جس کا نام بتعار تھا ساتھ اٹھائی۔ رسول خدا کی ذات الفضول نامی زرہ جسم پر باندھی اور صحاب نامی امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ رسول اپنے سر مبارک پر رکھا۔ صفحہ نمبر 112، عنوان ہے جنات کا نوحہ۔ جناب جابر نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا تو خاندان عبد المطلب کی تمام مستورات امام علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئیں اور نوحہ سرائی کرنے لگیں۔ امام علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور روکا تاکہ دشمنوں کو امام علیہ السلام کے نکلنے کی خبر نہ ہو سکے۔ ان مستورات نے فرمایا پھر ہم لب گریہ ازاری کریں گے۔ ہمارے لیے تو آج کا دن اس دن کی طرح ہے جس دن رسول اللہ امیر المومنین علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم آپ پر قربان، پس آپ کو قسم ہے آپ مدینے سے باہر نہ جائیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی پھپھی آپ کے پاس آئیں اور روتے ہوئے فرمایا اے حسین علیہ السلام،
میں نے جنوں کی عورتوں سے سنا ہے وہ کہہ رہی تھیں شہید روز عاشورہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ تھے جس نے قریش کے مغرور اکابرین کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اے حبیب رسول اللہ میں بلند آواز میں گریہ نہیں کرتی، کہیں آپ کی یہ مصیبت عوام میں عام نہ ہو جائے، اور یہ امر مجھ پر گرا ہے۔ ہاشمیات کا مرثیہ، صفحہ نمبر 112۔ ترجمہ ہے اس کا مرثیے کا: میں اپنے حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہی ہوں کیونکہ وہ ایک بزرگوار سردار ہے۔ ان کی شہادت سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، ان کی شہادت سے زمین تھرا گئی ہے، سورج گرہن زدہ ہوا، اپنے صبح اور شام میں افق اور آفاق سرخ ہو گئے، ہر طرف غبار چھا گیا، دیہات تھے یا شہر، ظلمت و تاریکی نے انہیں گھیر لیا۔ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے چشم و چراغ تھے جن کے مصائب سے پورا دہر مغموم ہوا، ان کے بعد ہماری کائنات لٹ گئی، زندگی تاریک ہو گئی۔ صفحہ نمبر 113۔ عنوان ہے ملائکہ کی فوج۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے باہر آئے تو ملائکہ کی ایک بہت بڑی فوج اسلحہ سمیت آپ علیہ السلام کے پاس آئی۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور بہشتی گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے آپ سلام اللہ علیہ آپ کو سلام کیا اور کہا، اے اپنے نانا، بابا اور برادر معظم کے بعد اللہ کی زمین پر حجت خداوند تعالیٰ نے ہمارے ذریعے آپ کے نانا کی کئی ایک مقامات پر مدد فرمائی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میری اور تمہاری وعدہ گاہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے میرا مشہد اور مدفن بنایا ہے، وہ جگہ کربلا ہے، وہاں چلے آنا۔ ملائکہ نے کہا، اے حجت خدا، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو دشمن سے خوف ہے تو ہم آپ کے ہمراہ ہیں، پھر ضرر کو دفاع کریں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وقت شہادت سے قبل میرا دشمن مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ اور صفحہ نمبر 113۔ عنوان جنوں کی فوج۔ ملائکہ کے جانے کے بعد مسلمان جنوں کی ایک بہت بڑی فوج نے امام علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا، اے ہمارے سردار بزرگوار، ہم آپ کے شیعہ ہیں اور ناصر ہیں، آپ اپنے دشمنوں کے معاملے میں جو حکم فرمائیں ہم اطاعت کریں گے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو ہلاک کریں گے اور آپ کو رنج و مصیبت اور زحمت و تکلیف نہ اٹھانا پڑے، آپ حکم فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے انہیں دعا دی اور فرمایا، میرے نانا پر آپ پر اللہ کا قرآن نازل فرمایا گیا، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں جا پڑے گی، جہاں چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں یہاں رہ جاؤں اور باہر نہ جاؤں تو پھر اس گمراہ مخلوق کا امتحان کیسے ہوگا؟ اس تباہ حال اور تباہ کار دشمنوں کی آزمائش کیسے ہوگی؟ میرا مسکن وہ قبر ہے جو کربلا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے برگزیدہ بنایا ہے۔ جس دن زمین کو بچھایا گیا تھا اس دن اسے عظمت دے دی گئی تھی، وہ جگہ میرے دوستوں کے لیے جائے امان و پناہ گاہ ہوگی۔ محرم عشرے کے دن میرے پاس آنا، اس دن کے آخر میں مجھے شہید ہونا ہے، اس وقت میں اکیلا ہوں گا، دشمنوں کو میرے قتل پر کوئی روکنے والا نہ ہوگا، میرا سر یزید ملعون کو پیش کیا جائے گا۔ جنات نے کہا، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے بیٹے، اگر آپ کا حکم کی اطاعت نہ کرنا ہوتی یا ہمیں آپ کی اجازت ہوتی تو ہم آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی آپ کے تمام دشمنوں کو قتل کر دیتے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، جو قوت میرے پاس ہے وہ قوت تم سے زیادہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی حجت کو اللہ کی مخلوق پر پیش کروں تاکہ اللہ کا فیصلہ قائم ہو۔ صفحہ نمبر 115۔ بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کو الوداع۔ صاحب امالی سبتین لکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اپنی تمام اولاد کو لے کر چلے گئے، البتہ آپ کی ایک بیٹی جن کا نام فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ تھا
وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جناب ام سلمہ کے پاس انہیں چھوڑا گیا۔ علامہ دربندی نے اسرار شہادہ میں لکھا ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا بیمار تھیں، انہیں امام علیہ السلام نے بی بی ام سلمہ کے پاس چھوڑ دیا۔ صفحہ نمبر 115 مدینے سے روانگی۔ علماء کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری یوم سہ شنبہ کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ علامہ فاضل الادب المقری اپنی کتاب اکثیر العبادات فی اسرار الشہادات صفحہ نمبر 357 سے 357 میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سنان الکوفی نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جب میں نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو میں امام علیہ السلام کے دروازے پر حاضر ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ سواریاں بہترین زین اور لگام سے آراستہ کھڑی ہیں اور لوگ ادب سے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام ایک کرسی پر جلوہ افروز ہیں اور بنی ہاشم امام علیہ السلام کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہیں۔ وہ بنی ہاشم کے جھرمٹ میں بالکل اسی طرح معلوم ہو رہے تھے جیسے ستاروں میں 14ویں رات کا چاند دکھائی دیتا ہے۔ وہ اور قریب ہی حریر اور دیبا سے مرصع و مزین 40 محملیں اونٹوں پر سجی ہوئی تھیں۔ پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ بنی ہاشم کے حضرات اپنی اپنی خواتینوں کو محملوں میں سوار کرائیں۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ امام علیہ السلام کے گھر میں سے ایک دراز قد نوجوان نکلا۔ اس کے گال پر ایک نشان تھا جو چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے آواز دی، بنی ہاشم تخلیہ کر لیں اور سر جھکا کر کھڑے ہو جائیں۔ اس آواز کے ساتھ ہی گھر سے 2 خواتین باہر نکلیں جو کنیزوں کے جھرمٹ میں تھیں۔ ان کے پردے کا یہ عالم تھا کہ برقعے چادریں زمین بوس تھیں۔ ان کے باہر تشریف لاتے ہی وہ جوان جلدی سے بڑھا اور ان کی ایک محمل کی طرف رہنمائی کی، اپنے زانوں پر ان کا قدم رکھوایا اور اپنا بازو پکڑ کر دونوں کو باری باری ایک محمل میں بڑی احتیاط کے ساتھ سوار کر کے پردہ کر دیا۔ میں نے بعض لوگوں سے ان دونوں شہزادیوں کے متعلق دریافت کیا تو بتایا ان میں سے کہ ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا اور دوسری جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہیں جو کہ دختر علی ابن ابی طالب ہیں۔ میں نے اس جوان کے متعلق معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جوان قمر بنی ہاشم عباس علیہ السلام بن امام علی علیہ السلام ہیں۔ پھر میں نے دیکھا 2 چھوٹی دختران چلی آ رہی ہیں۔ جناب عباس علمدار نے دونوں بچیوں کو اس طرح سوار کیا کہ ایک کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ اور دوسری کو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ساتھ بٹھا دیا۔ میں نے ان دونوں کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا ان میں سے ایک جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہے اور دوسری جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کی دختر ہیں۔ پھر ایک نوجوان گھر سے نکلا جیسے اچانک چاند نکل آئے۔ پیچھے پیچھے ایک خاتون ایک شیر خوار بچے کو گود میں لیے ہوئے سابق خواتین کی طرح نکلی، انہیں بھی کنیزیں حلقے میں لیے ہوئی تھیں۔ ان خاتون کو اس جوان نے حسب سابق ایک محل میں سوار کیا۔ میں نے ان کے اور اس نوجوان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا وہ خاتون ام لیلہ زوجہ امام حسین علیہ السلام ہے اور نوجوان کا نام علی اکبر ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور وہ بچہ جناب علی اصغر ہیں جو کہ فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ پھر ایک اور نوجوان باہر آیا جس کا چہرہ ماپہرا معلوم ہو رہا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ ایک خاتون تھی۔ میں نے ان دونوں کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان حضرت قاسم بن حسن مجتبیٰ ہیں اور وہ خاتون قاسم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ان کے بعد ایک اور نوجوان باہر نکلا اور پکارا تخلیہ کیا جائے اور اے بنی ہاشم اپنا سر جھکا کر ادب سے کھڑے ہو جاؤ کہ اب عبداللہ حسین کی حرم تشریف لاتی ہیں۔ چنانچہ تمام بنی ہاشم جب سر جھکا کر کھڑے ہو گئے تو ایک خاتون شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ کنیزوں کے حلقے میں پروقار انداز میں برآمد ہوئی۔ میں نے ان دونوں کے بارے میں معلوم کیا تو بتایا گیا کہ وہ جوان امام زین العابدین علیہ السلام ہیں اور یہ خاتون شہنشاہ ایران کی بیٹی شاہ زنان اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ جناب زین العابدین علیہ السلام آئے اور شاہ زنان کو محمل میں سوار کیا۔ پھر باقی اہل حرم کو اسی شان سے سوار کیا گیا اور تمام بچوں کو متعلقہ محملوں میں بٹھا دیا گیا۔
جب تمام متعلقین سوار ہو چکے تو امام علیہ السلام نے آواز دی، کہاں ہے میرا بھائی، کہاں ہے صحرا میں رہنمائی کرنے والا، کہاں ہے بنی ہاشم کا چاند؟ جب عباس علمدار نے لبیک لبیک سے جواب دیا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میرا گھوڑا لے آؤ۔ جناب عباس علمدار نے گھوڑا پیش کیا۔ امام علیہ السلام بنی ہاشم کے حلقے کے ساتھ مرکب کے پاس کھڑے ہوئے۔ جناب عباس علمدار نے رکاب سنبھالی اور امام علیہ السلام سوار ہوئے۔ اس کے بعد تمام بنی ہاشم اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے۔ سب سے آخر میں جناب عباس علمدار سوار ہوئے، علم سنبھال لیا اور بڑھ کر امام علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اہل مدینہ اور بنی ہاشم کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، فضائیں چیخوں سے گونجنے لگیں، چاروں طرف سے الوداع الوداع اور الفراق الفراق کی صدائیں آنے لگیں۔ جناب عباس علمدار نے فرمایا، واللہ آج جدائی کا ایسا دن ہے کہ اب ہماری ملاقات قیامت کے روز ہی ہوگی۔ اس کے بعد سادات کا سفر شروع ہوا۔ صفحہ نمبر 117، عنوان ہے مدینہ سے نکلتے ہوئے امام علیہ السلام کی دعا۔ مدینہ سے سفر اختیار کرتے وقت امام حسین علیہ السلام اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ قصص کی آیت نمبر 21، یعنی موسیٰ خوف و پریشانی کی حالت میں مصر سے باہر نکلے اور کہہ رہے تھے، بار الہا مجھے اس ستمگر اور ظالم قوم کے شر سے نجات عطا فرما۔ واضح رہے کہ اس خوف سے مراد قطعاً جانی یا مالی خوف نہیں تھا، کیونکہ امام علیہ السلام شہادت کے طلب میں اس سفر پر روانہ ہو رہے تھے، بلکہ ظاہراً اس سے مراد یہ اندیشہ تھا کہ جو بہت بڑا ہدف لے کر ہجرت کر رہے ہیں وہ ہدف پورا ہو جائے۔ اور یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 پر ہے۔ صفحہ نمبر 118، عنوان ہے ابن زیاد ملعون کے نام ولید ملعون کا خط۔ ولید بن عتبہ ملعون کو مدینہ کی گورنری سے معزول کر دیا گیا۔ اس کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام سے نرمی کا سلوک کیا تھا، اس وجہ سے اسے حکومت سے ہٹا دیا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کوفے کی طرف سفر کا آغاز کر دیا تو اس نے ابن زیاد ملعون کی طرف خط لکھا تھا، اے ابن زیاد ملعون، امام حسین علیہ السلام عراق کی طرف روانہ ہیں، خیال رکھنا وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں اور وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں۔ ابن زیاد نے لکھا کہ ان سے جنگ نہ کرنا، خیال کرنا تم سے یہ بدترین کام نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے قیامت تک تمہارے لیے ننگ و عار بن جائے۔ یہ ننگ و عار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، والسلام۔ ابن زیاد ملعون نے ولید ملعون کی اس نصیحت کا کوئی اثر نہ لیا اور نہ اس کے خط کا جواب دیا، اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134، رمز المصیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118، ولید بن عتبہ ملعون کی معزولی۔ تاریخ طبری لکھتی ہے کہ یزید ملعون نے اس سال ولید ملعون کو مدینہ کی گورنری سے معزول کر دیا۔ ماہ رمضان تھا اور اس کی جگہ پر عمرو بن سعید اشرق کو گورنر مقرر کیا۔ عمرو بن سعید بن عاص نے مدینہ کی امارت ماہ رمضان میں سنبھالی، اور یہ روایت ہے انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343، تاریخ کامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 532۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی روانگی کی بابت بیان ختم ہوا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مدینہ سے مکہ کا سفر کا بیان کریں گے۔